اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 4 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں ان طبقوں کے حقوق کے بارے میں جو پسے ہوئے طبقے تھے یا اپنے حقوق سے محروم لوگ تھے، جن کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا، ان لوگوں کے بارے میں بات اللہ فرما رہے ہیں۔ اب عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو عطا کرو، عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، جو مہر مقرر ہو شادی کے وقت وہ ان کو لازماً ادا کرو، نہلتا، خوشی خوشی، یعنی بغیر دل میں کوئی قدورت لائے، بغیر ناراضگی کے خوشی خوشی سے ان کے مہر ادا کرو جو شادی کے وقت مقرر ہو۔ وہاں تو خوشی میں چیزیں زیادہ مقرر ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر ان کو لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ خوشی خوشی دو، رضامندی سے، مانگنے پہ مجبور کرنے پہ نہ دو۔ فَإِن طِبْنَ، پس جب تم ان کو ادا کر دو تو اگر وہ دیں، طبنا خوشی سے، لکم تم کو، ان شیئن کچھ بھی من ہو اس میں سے، نفسن اپنی مرضی سے، ہاں آپ کے ذمہ فرض ہے کہ جو مہر کی رقم ہے وہ ادا کریں۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے، خوشی رضامندی سے آپ کو تحفے میں دینا چاہیں، اس میں سے کچھ واپس کرنا چاہیں، مل کے ان کو استعمال کرنا چاہیں، کیونکہ ملکیت وہ صرف اور صرف عورت کی ہے جو مہر ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو گھر میں خرچ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن اپنی خوشی سے، نفساً اپنی مرضی سے، اس پہ کوئی دباؤ، کوئی اس کو کنونس کر کے اس پہ نہیں لانا، وہ اپنی مرضی سے اگر کرے، اس کا دل مانے تو بے شک کرے۔ فَكُلُوهُ، ہو تو پس پھر کھاؤ، ہنیّا مریا، مل کے آرام سے، تسلی سے۔ ہنیّا مریا وہ کھانا ہوتا ہے کہ جو حلال بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، طیب بھی ہوتا ہے، اور انسان اس کو کھاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے کھو، وہ آپ کے لیے پھر حلال ہو گیا، لیکن بغیر اجازت کے، بغیر مرضی کے جو مہر مقرر ہے وہ نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا حصہ زبردستی کوئی معاف کروا سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دینا پڑے گا۔ ولا تو اور مت دو، السفہاء، جو بچے بے وقوف ہیں۔ سفہاء کہتے ہیں بے وقوف، کم عقل کو، یعنی ایک تو وہ کم عقلی ہوتی ہے کہ عمر کم ہوتی ہے، اور ایک وہ کم عقلی ہوتی ہے کہ عمر تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ان میں ابھی تک سوجھ بوجھ نہیں آئی، تھوڑا اور وقت لگتا ہے۔ اور تیسرا علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہ جو صریحاً سب کے سامنے کسی آوارہ گردی میں، آوارہ چیز میں ملوث ہو جائیں اور خطرہ ہو کہ وہ چیز کو ضائع کریں، کسی چیز کو سنبھال کے رکھنے کی، یعنی وہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، الصفات جس کے اندر ذمہ داری کا احساس نہ ہو، تو نہ دو ان لوگوں کو جن کے اندر ابھی تک ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اموالکم اللاتی، مال جو ان کے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا یتیم ہو جاتا ہے جس کا مال اس کے کفیل کے ذمے ہے، اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ وہ آگے اسی آیت میں سمجھدار صحیح طریقے سے نہ ہو جائے۔ اگر وہ آوارہ گرد ہے یا وہ صحیح چال چلن کا مالک نہیں ہے تب بھی اس کو نہ دیں، اگر عمر میں کم ہے، ضائع کر دے گا تب بھی نہ دیں، اور اگر عقل میں، جسمانی طور پہ تو وہ بڑا مضبوط ہو گیا لیکن عقل میں کم ہے تب بھی اس کا نہ دیں، اس کے مال کو سنبھال رکھیں۔ جعل اللہ لکم قیاما، کیونکہ یہ مال ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے تمہارے لیے معیشت کے لیے بنائی ہے، ضائع کرنے کے لیے، اڑانے کے لیے اور بے وقوفی میں خرچ کرنے کے لیے نہیں، ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کے لیے ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں اس کو اس میں سے اس کا جیب خرچ دو، جو اس کو اس میں سے کھلاؤ، اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور اس کو پہناؤ، جو وہ اس کے جوتا کپڑا تمہارے ذمے ہے وہ اس کو دو، وہ اس کو پہناؤ، اس کی ضروریات جتنی ہیں پوری کرو، لیکن پورا مال اس کے حوالے نہ کرو کہ وہ سارا ضائع کر دے۔ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام
کہ مال کو کسی بھی طریقے سے کوئی بندہ ضائع کرے، خواہ بے وقوفی سے اور غلط کاموں میں ضائع کرے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے ساتھ بات بھلی کرنی ہے، اس یتیم کے ساتھ وہ بے شک جیسا بھی ہے لیکن آپ نے بڑے نرم طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کر کے اس کو جانچتے رہیں، جب وہ اپنے اچھی حالت میں ہو جائے، اپنے اچھے چال چلن پہ آ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کو، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھے، تو اس کو سمجھتے رہو، پھر مال اس کے حوالے کرنا ہے تو اس کے ساتھ بات بھی اچھی کرو اور اس کے ساتھ اچھی بات کر کے جانچتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وہی بات اب پھر اور اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، جانچتے رہو، آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح، جب وہ اپنی نکاح کو عمر پہنچ جائیں، یتیم بچیاں ہوں یا یتیم بچے ہوں، ان کو دیکھتے رہو، ان پہ نظر رکھو ان کی کفالت میں، کہ جب وہ اس عمر کو پہنچیں کہ وہ بچیاں یا وہ بچے نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر ولی بن کے ان کا نکاح کریں، ان کے ساتھ ولی بنے ان کا، اور کسی اور کے ساتھ نکاح کریں اور مہر مقرر ہو اور ان کے حقوق کا پورا پورا خیال کریں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر پاؤ تم ان کو، منہم رشدہ، ان کو باشعور، ان کو دیکھتے رہو، جانتے رہو، جب وہ بالغ بھی ہو جائیں اور باشعور بھی ہو جائیں، انہیں اچھے برے کی سمجھ آ جائے، نفع نقصان کی سمجھ آ جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پس واپس کر دو، لوٹا دو، فَادْفَعُوا، واپس کر دو، لوٹا دو ان کے مال جو انہی کے ہیں۔ وہ پھر اپنے پاس اس کے بعد رکھنے کا اب تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے، اب ان کے پاس وہ اپنا خود سنبھالیں گے، اس چیز کی دیکھ بھال خود کریں گے۔ تم لوگوں نے جو اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، ان کے مال کو سنبھال کے رکھا، اللہ کے ہاں قیامت والے دن بہت بڑا اجر ہے۔ ایک یتیم کی بھی پرورش کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ یتیم کی عزت کرنا، یتیم کو پالنا، اس کے مال کو سنبھال کے رکھنا، اور پھر اس کو بالغ ہو کے جب باشعور ہو جائے اس کو واپس کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کے سارے حقوق پورے معاشرے کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَسْرَافًا، اور جب وہ بچے چھوٹے ہوں اللہ پھر وارننگ دے رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، ہڑپ مت کرو، اسرافن، زیادتی کر کے، کہ خرچہ اگر ان سے آپ لے رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو ویسے ہی فضول خرچ نہ کرو، ان کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی ضرورت ہے، اپنی ذاتی ضرورت ہے، اس کی تسکین کے لیے آپ ان کے مال کو خرچ نہ کرو، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جو طریقے کا جو رواج ہے، جو جس طریقے سے ضروریات ہیں اسی طریقے سے پوری کرنی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی جہاں سائیکل کی ضرورت ہے وہاں موٹر سائیکل نہیں لینا، اور جہاں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے وہاں کار نہیں لینی۔ وہ بدارن، اور جلدی سے، این یکبرو، اس سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی اس سے پہلے کہ بڑے ہو جائیں ان کے مال کو کھا لو، جلدی جلدی خرچ کر دو، نپٹا دو، اور اس کے بعد حساب دے دو کہ یہ تمہارے اوپر خرچ ہو گیا، یہ تمہاری تعلیم کے اوپر خرچ ہو گیا، یہ تمہیں فلاں چیز لے کے دی، فلاں کی چیز لے کے دی ہے، اس طریقے سے ان کے مال کو خرچ نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيٌّ، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، اور تم میں سے جس کو اللہ نے غنی کیا ہو، جو وسعت والا ہو، جو صاحب حیثیت ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پس اسے چاہیے کہ وہ بچے، اس سے یتیم کا مال اگر ایسے بندے کے ہاتھ آتا ہے، اس کا کفیل ایسا ہے، اس کا چچا ہے، تایا ہے، جو بھی کفیل ہے، اللہ نے اگر اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کو مال دیا ہوا ہے، تو اب وہ یتیم کا مال استعمال نہیں کر سکا، اب اپنے مال سے اس یتیم کی کفالت کرے گا، اور یتیم کا مال جو ہے وہ سنبھال کے رکھے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا، اپنی عمر کو پہنچے گا، رشد کو پہنچے گا، شعور کو پہنچے گا، اس کو واپس کرے گا۔ تو صاحب حیثیت کو، اب کون صاحب حیثیت ہے، یہ ہر انسان خود اپنا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے، آگے اس بات کا ذکر بھی آ جائے گا اسی آیت میں انشاءاللہ، تو اس کا مال کو استعمال نہیں کرنا، اپنے مال سے اس کو پرورش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا بدلہ دے گا۔ ہاں، من کانا فقیرن، اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بھائی جس کا وہ بچہ تھا وہ تو فوت ہوا، وہ تو غنی تھا، مالدار تھا، اس کی تو دولت ہے، اس کے ذمہ آ گئی ہے، اور یہ بھائی کمزور تھا، اور ایسے ہوتا ہے، کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی بہن امیر ہوتی ہے، کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتے ہیں، تو سارے، ہاں اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کا اپنا گزارا بھی نہیں چل رہا اور وہ مسکین ہے، اب وہ اس مال میں سے فَلْيَأْكُلْ، تو پس وہ استعمال کر لے، کھا لے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ،
جو مروجہ طریقہ جس کے گھر میں جو سٹینڈرڈ پہلے چل رہا تھا، اس یتیم کے آنے سے یا ایک سے زیادہ یتیموں کے آنے سے جو اس کے گھر پہ بوجھ پڑے گا اتنا خرچہ اس میں سے وہ لے سکتا ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے۔ لیکن اگر وہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے جو اللہ نے پہلے حکم دیا ہے کہ وہ اس کو نہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، تو پس جب تم حوالے کرو، ان کو دے دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مالوں کو، جب آپ ان کے مال ان کے حوالے کرو، جب وہ شعور کی عمر میں پہنچ جائیں، اچھا برا اپنا سمجھنے والا ہو جائیں، یا بچیاں ہیں ان کی تم شادی کر دو جہاں پہ جب وہ بالغ ہو جائیں، اب ان کا مال جب ان کے حوالے کرنے لگو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے کہ وہ سارا مال لکھو کہ وہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھیں، کیا تم واپس کر رہے ہو، اور اس پہ اپنے خاندان کے، علاقے کے جو معزز لوگ ہیں ان کو گواہ بنا لو، جو گواہی کے قابل ہیں ان کو گواہ بناؤ، اور اس کے اوپر یہ باقاعدہ تحریری طور پہ ہوگا اور اس پہ ان کی گواہی ہوگی اور مال ان کے حوالے ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس میں اللہ کی بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم گواہ بھی بناؤ گے، تم غنی بھی ہو اور پھر بھی مال لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو، تم فقیر بن جاتے ہو اور ان کا مال استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ان کے شعور پہ پہنچنے کی ان کی جانچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہو یا نہیں کرواتے ہو، ان کے ساتھ بھلی بات کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یہ تو دنیا کا معاملہ تمہارے ذمے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس چیز کا تم لوگوں نے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے یوم قیامت، اور یہ حساب یتیم کا اللہ دیکھیں علیحدہ سے، ویسے تو سب نے حساب دینا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس یتیم کے مال کے بارے میں اتنی سختی، اتنی تاکید ہے کہ اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو حساب دینا ہے، اور اگر اس کا حساب میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا جنت کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اگر اس حساب میں فیل ہو گئے تو پھر کہیں پہ معافی نہیں ہے، کہیں پہ معافی نہیں یتیم کے مال کے کھانے پہ۔ للرجال، مردوں کے بھی ہے، نصیباً، حصہ، مما ترک الوالدان، ترکہ اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے والدین، یہ بھی اس کا بھی حصہ ہے، یعنی اس کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ سارے کا سارا جو ہے وہ مردوں کو ہی ملتا تھا، لیکن اب اللہ فرما رہے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اس کا مطلب کسی اور کا بھی ہے۔ والاقربون، یعنی ان کے والدین میں سے اور قریبی رشتہ داروں میں سے، جیسے آگے وہ وراثت کے مسائل آتے ہیں، ہم پڑھیں گے بھی سے انشاءاللہ، اور ضرورت پڑے تو انسان کو علماء سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ وراثت کا حکم بہت سخت حکم ہے۔ اسی آیت میں سورہ نساء میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنی سختی کی، جتنی اللہ تعالیٰ کو وراثت کی تقسیم غلط کرنے پہ یا نہ کرنے پہ غصہ آتا ہے، اللہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو جو ترکہ ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، خواہ والدین کی طرف سے ہو یا کسی اور عزیز رشتہ دار کی طرف سے آئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبًا، اور اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ یہاں پہ پہلی دفعہ اسلام میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا، اس سے پہلے عربوں میں عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی کتنی تاکید فرما رہے ہیں اسی آیت میں دیکھیں ہم کہ اب عورتوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ آگے خود بتائیں گے کہ عورتوں کا کتنا حصہ ہے، مردوں کا کتنا حصہ ہے، لیکن مردوں کے حصے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ اپنے والدین کے ترکے میں جو چھوڑ کے جائیں، اور جو عزیز رشتہ داروں سے ان مردوں کو ملے گا وہ بھی اس میں بھی ان عورتوں کا حصہ ہے۔ مما تارک الوالدین والاقربون، جیسے والدین کا مردوں کا حصہ ہے، ایسے ہی عورتوں کا اور ان کے عزیز رشتہ دار جن کا حصہ ان کو پہنچتا ہے۔ مما قلا، اس میں سے حصہ ہے جو بے شک تھوڑا ہو، میں سے بے شک ان میں سے تھوڑا آئے، یعنی حصہ تھوڑا آئے یا وہ مال بہت تھوڑا ہو، دونوں میں ان کا حصہ ہے۔ اس بات پہ ان کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا کہ مال کم ہے یا حصے میں بہت معمولی آ رہا ہے، نہیں، معمولی بھی آ رہا ہے تو وہ اس کو دینا ہے، قلہ من، اس میں او کثر یا بہت زیادہ، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ حصے پہ ان کو کم مل رہا ہے یا حصے پہ ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ بات اللہ کے حکم کی ہے، کم اور زیادہ کی نہیں ہے، کم ہے تو کم دے دیں، زیادہ ہے تو زیادہ ہے۔ 1 دینار ملتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ ملتا ہے، لیکن عورت کو اب حصہ دینا ہے، اللہ نے یہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ کیسے؟ نصیب مفروضہ، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے۔ فرض چھوڑنے کی بہت بڑی وعید ہے، فرض چھوڑنے والا تو جہنم میں بھی جا سکتا ہے،
جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے حج فرض صاحب حیثیت پہ، جیسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے، اقرار کرنا فرض ہے، دل سے تصدیق کرنا فرض ہے، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے ترکے کا حصہ کرنا، میراث کا حصہ کرنا، اور بچیوں کو بہنوں کو حصہ دینا اور اپنا حصہ رکھنا، یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ فرض ہے۔ آپ کیسے دینا ہے اس کی تفصیل سورہ نساء میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، اور علماء کرام نے اس معاملے کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی تقریباً دیکھا جائے تو میراث کے 45 کے قریب مختلف بنتی ہیں صورتیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے والد فوت ہوا، بیوی زندہ ہے یا بیوی زندہ نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں، یا کوئی اولاد نہیں، اس طرح کر کے ایک بہت سارا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ حصہ کہاں تک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب مقرر فرما دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نصیبا مفروضہ، یہ وہ نصیب ہیں، وہ حصے ہیں عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی جو اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ اب اس سے پہلے عورتوں کو نہیں دیا جاتا، اب یہ مدنی صورت ہے، یہاں پہ اسلامی ریاست کا قیام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اس کی ابتدا کر دی۔ اب یہ حصے آنے شروع ہو گئے، اب یہ ساری چیزیں ملنا شروع ہوگی، جس جس کا جو حق تھا، اور جو سلب ہو رہا تھا دنیا میں، ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن، یہ دین عین اسلام لے کے آیا، عین انصاف لے کے آیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔